اندریب صاحبہ میں یہ واقعہ ہوا بینگ اے وومن بینگ اے لیجسلیٹر آپ بھی نیچرلی اس سے ہر کوئی ہرٹ ہے میں ایز اے کامن پاکستانی ہرٹ ہوں آپ ہرٹ ہیں بینگ اے وومن وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑی اہم بات کی ہے میں چاہتا ہوں ذرا پروگرام کا پہلے حصے کے اندر اس پہ ضرور ڈیبیٹ کریں ایز اے وومن واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ پرائم منسٹر کیا فرما رہے تھے سن لیتے ہیں جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن اب یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکیں جو ریپیٹ اوفینڈر ہے جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں اور جو فرسٹ ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں یعنی ان کو کبھی بھی یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں اب یہ بہت اہم بات ہے یعنی کہ ایک جو ریپیٹ اوفینڈر ہے یا جو فرسٹ ڈگری کا ریپسٹ ہے جس نے کسی خاتون کے خلاف یہ کرائم کیا ہے اس کو نامرد کر دیا جائے اس کو کیسٹریٹ کر دیا جائے اندریب عباس صاحبہ ڈو یو تھنک یہی پھر سولوشن ہے ایز اے لیجسلیٹر ایز اے وومن ایز اے ورکنگ وومن وٹ ڈو یو فیل کہ یہ دس از دا سولوشن پھر اس کرائم کے خلاف شکریہ منیب سب سے پہلے تو میں ایز اے ہیومن بینگ انسان ہوں اور یہ جو واقعہ ہے یہ انسانیت کیا حیوانیت کیا یہ درندگی پہ ہے تو اور دوسرا میں بھی ایک خاتون ہوں ایک ماں ہوں اور میرے بھی بچے ہیں بالکل تو آئی اسٹینڈ ود ہر انٹائرلی جو واقعہ ہوا ہے اس کی شاید نوعیت پہلے بھی ہوئی ہو لیکن جس دل خراش انداز سے یہ ہوا ہے آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ آلسو میں ہر طرح سے رسپانسبل ہوں حکومتی نمائندہ ہونے سے بھی رسپانسبل ہوں ایک انسان ہونے سے بھی رسپانسبل ہوں ایک خاتون ہونے سے بھی رسپانسبل ہوں ایک ماں ہونے سے کی وجہ سے بھی رسپانسبل ہوں اور اس کے اندر جو ہم نے 2-3 چیزیں بڑی نمایاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک سیریل اوفینڈر ہے اور وہ سیریل اوفینڈر جو ہے وہ 2013 سے یہ کرتا آ رہا ہے اور ہر دفعہ وہ چھوٹ جاتا ہے بیل کی وجہ سے یہ وجہ سے تو ایک تو ہمارے قانون کے اندر لکونے ہیں ہماری پولیس کے اندر لکونے ہیں ہماری یہ پوری آپریشن کے اندر لکونے ہیں ایز اے گورنمنٹ بالکل میں مانتی ہوں کہ اس کے اندر ان لکونوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ جو اس میں قانون کے حوالے سے بینگ اے لیجسلیٹر تو قانون کے اندر تو میں 2 سال سے بیٹھی ہوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر 1997 کے لاز ہیں جو کہ بالکل ان کو چھڑا نہیں گیا ہولی کم جو پولیس لا ہے وہ 1861 کا ہے صحیح ہے تو ہمیں ضرور اور جو پرائم منسٹر نے کہا ہے میں اگر واقعی جانے تو پھر وہ لگے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لیکن دل تو کرتا ہے کہ ایک ایک چیز کا قیمہ کر دیں ایسے لوگوں کا لیکن obviously وہ قانون کے اندر نہیں آ سکتا اور چونکہ یہ سیریل اور ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں تو ہمیں ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے اور یہ عبرتناک سزا میں اگر اس کی یہ جو کیسٹریشن ہے آئی تھنک دیٹ از ویری نیسسری بہت ہی نیسسری ٹھیک ہے بیکاز جب تک کہ آپ ان کے ساتھ ان کو جو چیز ان کو سب سے زیادہ ہٹ کرے گی وہ نہیں کرے کیونکہ یہ جیلوں میں ڈالتے ہیں یہ بیلے لے کے دوسرے دن باہر آ جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے سو آپ سپورٹ کر رہی ہیں آپ سپورٹ کر کے یہ بہت ضروری ہے یہ ہونا چاہیے آپ سپورٹ کر رہی ہیں ساکر فائن یہ اچھی بات ہے ٹھیک ہے میں تو اس سے بھی زیادہ سوچ رہی ہوں بالکل ٹھیک لائک آئی سیڈ آئی وش بالکل ٹھیک ہے اور میرا نہیں خیال کوئی آپ کو بلیم کر سکتا ہے کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں بیکاز یہ اتنا ہینیس کرائم ہے اور جن خاتون کے ساتھ یہ ہوا ہے ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں سب کو پتہ ہے سب کو احساس ہے اس بات کا کہ اس فیملی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ان خاتون کے ساتھ اس وقت کیا ان کی فیلنگ ہوگی پروشہ خان صاحبہ کوئکلی کیونکہ یہ پرائم منسٹر نے آج بات کی تو اس کی اہمیت زیادہ ہے اب ماشاءاللہ جتنی خواتین ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سے معاملات پہ بہت ووکل ہوتی ہیں انکلوڈنگ یور سیلف بہت سے معاملات پہ آپ لوگ بولتے ہیں پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے لیکن آپ ایز اپوزیشن آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں دس از دا سولوشن ایسے لوگوں کا یہی انجام ہونا چاہیے اور یہ مثال قائم ہوگی ایسے لوگوں کے لیے کوئی جرت نہیں کرے گا
دیکھیے میں اس پہ جو ایک انصاف پہ مبنی بات ہے منیب، کیونکہ ایسا معاملہ ہے خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس جگہ پہ ہوتا تو میری کیا فیلنگ ہوتی، آپ کی کیا ہے، جو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہماری تو سخت سے سخت عبرت کا نشان بنانا اس شخص کو، اگر ہمارے وہ بچے ہوتے تو ہم کیا سوچتے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں وہی کہوں جو میری فیلنگز ہوتی اگر میں اس جگہ ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ جو دوسروں کو جیتے جی مار دیں اور اس سے پہلے 1 منٹ کے لیے خیال بھی نہ کریں، یہ 3 زندگیوں کا معاملہ ہے، 2 جو ابھی شروع ہو رہی تھیں اور 1 ماں، اور ماں کی گود جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پہلی درسگاہ بھی ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے وہ میرے خیال میں جب تک ماں زندہ ہے تو وہ ایک بڑی اہم چھتری ہوتی ہے، لہٰذا اس شخص نے تینوں زندگیوں کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ لہٰذا اب دیکھیے اس میں اگر آپ کو تو علم یہ ہوگا کہ ساہیوال ثانیہ بھی اسی قسم کا ایک ثانیہ تھا، وہاں بھی بچے تھے جو شاید وہ بھی اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتے ہی ہوں گے آج تک، اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ بھی بیل پر ضمانت پر بری ہو گئے ہیں، وہ بھی ضمانت پر نکل گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں۔ لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے، میرے خیال میں اس پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس معاملے پر، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کوئی بھی نہیں کرے گا اور نہ کوئی ایسا نہیں، بٹ پرائم اپوزیشن منسٹر نے ہوگی تو ایک کہ سٹیٹمنٹ دیا نا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سزا قانون میں ہونی چاہیے کہ جو ریپیٹ افینڈر ہے، ڈگری 1 کا افینڈر ہے، اس کی کیسٹریشن ہو جائے، یہ ایک سزا ہے، یہ کوئی میں کوئی وش نہیں کر رہا، یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے بھائی۔ دیکھیے یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب کیا اس شخص کا ریپیٹ افینڈر ہے، اس معاملے کے بعد بھی کیا وہ دوسروں کی کو اس بات پر ترغیب دے سکتا ہے، نہیں کیا اس کا زندہ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور کیا اس فیملی کی اس پرٹیکولر کیس میں ان کی کیا اپنی بھی ایک رائے ہے، وہ بھی میٹر کرتی ہوگی، مگر میرے خیال میں اس پر ایک بحث ضرور پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ اور یہ واقعی جو ریپیٹ افینڈر ہے وہ تو اس شخص نے بھی پہلے ایسے واقعات میں ملوث رہا اور یہ بچتا رہا، لیکن یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن منیب اب یہ بھی بحث کی بات ہے نا کہ پھانسی بھی تو خیر چند منٹ کا کھیل ہوتی ہے، اس کے بعد انسان جو ہے ہاں نہیں، بٹ دس وہ یہاں یہ سے تو کسی جان کے لیے، یہ پلوشا صاحبہ بیفور آئی گو ٹو میاں جاوید لطیف صاحب، یہ کسی مرد کے لیے جس نے جرم کیا ہے اور اسے کیسٹریٹ کر دیتی ہے ریاست سزا کے طور پر، ایک باقاعدہ اس کو قانونی شکل دے کر، تو یہ ایک انسان کے لیے جس نے کیا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے ٹل دا ٹائم ہی لیوز، اور اس کے لیے جہنم بن جائے گا دنیا کے اندر ہی کم از کم، یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ منیب ایک لائن میں ایڈ کرتا ہوں، میرے خیال میں جس نے یہ کیا ہے نہ وہ مرد ہے اور نہ یہ مردانگی سے صحیح ہے، بالکل اس کا ٹھیک کوئی بات ہے، تعلق ہے، صحیح اور بات نہ ہے، وہ انسان ہے، آئی ایگری۔ تو لہٰذا اس کو ایک جنگلی جانوروں کے بھی اصول ہوتے ہیں، اس کو ایک جانور ہی سمجھ کر اس سے ڈیل کیا جائے۔ ٹھیک میاں صاحب، اس پہ ہم آئیں گے کہ حکومت نے کیا کیا، ہینڈلنگ کیسی ہوئی، آج کیا ہو رہا ہے، وہ سب باتیں اس کے اوپر کریں گے، بلیم گیم بھی ہے، برڈن شفٹ بھی ہو رہا ہے، اس پہ میں بالکل بات کروں گا، لیکن آج وزیراعظم پاکستان نے یہ بات کر دی ہے کہ بھئی یہ کر دیں، کیسٹریٹ کر دیں، نامرد کر دیں ایسے مجرم کو جو یہ حرکت کرتا ہے، اور سزا کے طور پر اس کو باقاعدہ یقینی طور پر اس کی قانونی شکل دی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ آپ بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، ایک سینئر پولیٹیشن، آپ سمجھتے ہیں ایسے حیوانوں کے لیے ایسی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں منیب، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں، آپ نے کہا کہ پہلے اس پہ بات کر لوں، میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے جانوروں کو، ایسے درندوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اور یہ سزا دکھنی چاہیے ملتی ہوئے معاشرے کو، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اس کو نہ آپ انسان کہہ سکتے ہیں، نہ مرد کہہ سکتے ہیں، اس کو حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ثانیہ ہو گیا منیب، اب مجھے اگر اجازت دے دیں تو ایک ثانیہ ہوا ہے، اور ایسا افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر غیر محفوظ ہوں گی تو اس ریاست کے متعلق، اس قوم کے متعلق، اس معاشرے کے متعلق دنیا کیا کہے گی، یہ سب کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی اوپر سے یہ ہے
کہ اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوں، میں ایک افیسر کے حوالے سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ رات کے اتنے بجے کسی عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے، رات کے اس پہر گاڑی کو چیک کرنا چاہیے، رات کے اس پہر بچوں کو کیوں لے کر گئے، تو پھر آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان خواتین کے لیے شام کے بعد غیر محفوظ ہے، جس طرح آپ کے پرائم منسٹر کی جگہ جا کے کہہ دیں، ابھی آپ نے ان کو کوٹ کیا کہ پاکستان کے اندر القاعدہ کو تربیت دی گئی۔ ہم کیا اعتراف کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ہم کیا چیزوں کا اعتراف اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک سی سی پی او نے جب یہ بات کی ہے تو آپ اس کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہو بھائی؟ مجھے تو آج اچھا لگا شیریں مزاری جو بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ سی سی پی او جو کہہ رہا ہے وہ غلط اس نے کہا، اس کو کسی طور پر بھی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے الفاظ کو کی میں مذمت کرتی ہوں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج سی سی پی او سمیت کچھ وزراء جو ہیں وہ سینہ تان کے کیوں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ بھائی اس کی یہ بات اپنی جگہ کہ وہ ایک نالائق نااہل تھا، اس کا کردار یہ تھا، اس کی سروس بک یہ کہہ رہی تھی، یہ اس کو لگانا نہ لگانا ایک سیپریٹ ایشو ہے، مگر اس واقعے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ زخموں پر جو نمک چھڑکا گیا، جو باتیں کی گئیں، کیا وہ مہذب معاشرے میں اس کی اجازت ہے؟ اور کیا حکومت وقت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور کہ اس سے کیا کام لینا چاہتی ہے کہ ایک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے اس پہ وہ اس طرح کی لب کشائی کر رہا ہے اور اسے آپ ہٹانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو؟